ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. پہلے سے تھکے تھکائے ہیں. جب شوق ہوتا ہے تبھی بات اثر کرتی ہے. شوق نہ ہو، کوئی بھی مفید بات کی جائے تو وہ رائے گاں بیکار جاتی ہے. لہذا جب تک آپ کا شوق ہے انشاءاللہ بہت کم وقت میں، زیادہ وقت لیے بغیر بہت کم وقت میں، اور جب آپ کا شوق بڑھے گا انشاءاللہ باتیں اور بڑھا دی جائے گی بعد دنوں میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان، ماہ مبارک پھر سے اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. ہمارے 2 سال ایسے ہی گزر گئے. کرونا کے سیزن میں عالمی جو وبا تھی، اس وبا میں ایسے ہی رمضان گزر گئے. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں یہ ماہ مبارک میں عطا فرمایا. مسجد میں آنے کا اور تراویح باجماعت پڑھنے کا اور تمام نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. جمعہ میں حاضر ہونے، جمعہ پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. پھر سے اجتماع اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی طرح جو ہے جماعت کے ساتھ پوری نمازیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر وبا سے، ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ماہ مبارک اپنے ساتھ جو ہے بہت سی رحمتیں لیے ہوئے، بہت سے انوارات اور بہت سی برکتیں لیے ہوئے ہمارے پاس آتا ہے. آدمی جو 11 مہینے جو گناہ کر دیتا ہے، جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کی دوری ہو جاتی ہے، جنت سے اس کی دوری ہو جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے آدمی جب گناہ کرے گا تو لازمی طور پر اللہ سے اس کی دوری ہوگی. کہ چھوٹی سی عبادت کر لی جائے، ذری عبادت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے ثواب کے وعدے فرماتا ہے. اس ماہ مبارک کم مقدار میں عبادت کی جاتی ہے لیکن ثواب جو دیا جاتا ہے وہ بہت بڑی مقدار میں. اس رمضان کا یہ خاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے ثوابات عطا فرماتے ہیں. شعبان کا بالکل آخری مہینہ تھا، مہینے کی آخری تاریخ تھی. رمضان آنے والا ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے پاس رمضان آیا تو ایک دن پہلے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان کھڑے ہوئے. میں اپنی باتیں کیا پیش کروں، نبی علیہ السلام کی بات پیش کی جائے. نبی علیہ السلام کا خطاب، آپ کا کلام جو صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا اس کو پیش کیا جائے. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو اس ماہ مبارک کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، اس کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی فرمانے لگے قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن ومن فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پر ایک بہت مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے.
شہر مبارک شہر عظیم. آگے فرماتے ہیں شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر. اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات عبادت کر لے تو 1000 مہینے، گویا کہ پوری زندگی کی عبادت ہو گئی. رمضان کی ایک رات جو شب قدر ہے، اس میں اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو پوری زندگی عبادت کرنے کا ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. خیر من الف شہر. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات میں قیام کو، تراویح کو، عبادتوں کو اللہ نے قرب کا ذریعہ بنایا جسے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں اگر کوئی نفلی کام کر لے، کوئی کار خیر کر لے تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے بھائی. زندگی بھر اگر آدمی نفلیں پڑھ لے، ہاں پوری زندگی اگر آدمی نفل پڑھتا ہے تو ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرض کا بہت بڑا مقام ہے. جیسے سارے دنیا کے انسان مل کر نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، موازنہ نہیں کر سکتے. نبی کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس کے بعد مرتبہ صحابہ اکرام کا مرتبہ ہے. ویسے عبادات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ عبادتیں رکھی ہے. سب سے بڑا مرتبہ فرض کا ہے. اگر فرض نہیں پڑھو گے تو پکڑے جاؤ گے، سوال کیا جائے گا. یہ فرض قرض کی طرح ہے، قرض کے ادا نہ کرنے پر زندگی بھر وہ مقروض ہوتا ہے، مسئول ہوتا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا. ویسے فرض کے تعلق سے سوال ہوگا جب تک کہ وہ اس کو پورا ادا نہیں کرتا. پوری زندگی کی نفلیں ملا کر، پورے سنتیں ملا کر فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا مقام ہے فرض کا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ اس میں ایک سنت پڑھ لیتا ہے، ایک نفل پڑھ لیتا ہے تو فرض کا ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے. ومن تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ، فرض ادا کرنے کی طرح. اور جس نے فرض ادا کیا وہ 70 فرض ادا کرنے کی طرح ہے. تو بہرحال فضیلتیں اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے والے کے لیے بہت زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. روزے دار کو جو ثواب ملتا ہے وہ افطار کرانے والے کو وہ ثواب دیا جاتا ہے. بڑی فضیلتیں اس میں. قرآن کی جو تلاوت کی جاتی ہے، جیسے جو تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کا بہت بڑا درجہ اور بہت فضیلتیں، اتنا ثواب ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن ایسی چیز ہے، ہم جانتے ہیں قرآن کی ایک آیت پڑھ لیا، ایک حرف پڑھ لیا تو 10 نیکیاں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف لام میم، یہ مکمل ملا کر ایک حرف نہیں ہے. الف ایک حرف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. پڑھنے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے اور سننے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے. اور سادے دنوں میں رمضان کے علاوہ میں اگر الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 گنا 30 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں. اور وہی جب رمضان میں پڑھتا ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا. اتنی زیادہ مقدار میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں پڑھنے اور سنانے پر. رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان اور قرآن گویا کہ چولی دامن کا اس کا رشتہ ہے. یہ دونوں اللہ کے سامنے سفارش کرنے والے ہیں. رمضان جا کر اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ تعالیٰ یہ سیام روزے جو ہیں اللہ سے سفارش کرنے لگیں گے اور کہنے لگیں گے اے اللہ اس نے میری وجہ سے کھانے سے رکا، پینے سے رکا، شہوت سے رکا، میں نے ان چیزوں سے اسے روکا، لہٰذا میری شفاعت قبول کر اسے جہنم سے آزاد کر، جنت میں اس کا مقام بن. اور اسی طرح قرآن بھی سفارش کرے گا اور کہنے لگے گا اے اللہ میں نے میری وجہ سے یہ رات میں سونے سے رہا، کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا، اس نے تراویح پڑھی، قرآن پڑھا اور میری وجہ سے یہ سونے سے رہا، سونے سے میں نے اس کو روک کے رکھا، لہذا میری سفارش قبول کر. اس کی سفارش قبول کی جائے گی. حدیث میں آتا ہے فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے. بہرحال دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، بہت بڑی بات ہے. اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک ایک حرف
ایک ایک آیت اپنے اندر کثیر معنی، بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. کوئی بھی آدمی ایک دن میں ایک پارے کی تفسیر نہیں کر سکتا، بلکہ سال ہا سال گزر جائیں تو بھی ایک آیت کی کما حقہ تفسیر نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کو سمندر کی طرح بنایا. القرآن کالبحری، قرآن ایک سمندر کی طرح ہے. جیسے سمندر کے ظاہر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے باطن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ویسے قرآن کا ظاہر ہے، اس کے ظاہر سے بھی فائدہ ہے اور اس کا باطن ہے. اس میں بیش بہا قیمتی موتیاں اور معنی اس میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے غور و فکر کرو اس قرآن میں. یہ قرآن تدبر کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے اتارا گیا. یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. قرآن کی شروعات ہی عجیب انداز سے، قرآن کی شروعات ہی کیا ہے؟ شاہانہ انداز سے، بادشاہانہ انداز سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. دنیا کا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا کلام آگے چل کر رد نہیں کیا جائے گا، اور اس کے کلام میں شک نہیں ہے. دنیا کا کوئی فرد دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ازلی کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. پہلے ہم اس کی اہمیت کو جاننا. قرآن کی بہت بڑی اہمیت ہے بھائی، اس اہمیت کو ہم جاننا. ہمارے الفاظ ہے نہیں، ہمارے ذات سے نکلے ہوئے الفاظ، میرے الفاظ. ویسے قرآن کس کے الفاظ معلوم؟ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ. دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہیں سوائے قرآن کے. ہمیں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں اور نظر نہیں آتی وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں سوائے قرآن کے. قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. بہت بڑا مقام ہے قرآن کا. عرش و کرسی کا بھی وہ مقام نہیں ہے. اللہ جس عرش پہ جلوہ افروز ہے اس عرش کا وہ مقام نہیں، اس کرسی کا وہ مقام نہیں، لوح و قلم کا وہ مقام نہیں. جو کلام اللہ کا ہے، ہمارے ہاتھ میں جو کلام موجود ہے، اس کے جو معنی پائے جاتے ہیں، یہ معنی اللہ کے ذات سے نکلے ہوئے بابرکت اور مبارک کلمات ہیں. اس کا بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، اس کے فوائد اور اس کی برکتیں ہم خود اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ سادہ سی کتاب نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جو ہمیں جو ہے پڑھائی جاتی ہے. اس کے سننے میں بھی ثواب ہے، اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. اس کے ہر اعتبار سے جو بھی کام اس کے تعلق سے کی جائے، جو بھی معاونت کی جائے، ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ثواب لکھا ہے. اس کے معنی ایسے ہیں آدمی ذرا غور کرتا ہے دنگ رہ جاتا ہے کہ بھائی کیسی کیسی بات، یہ کیسے کیسے معنی اس میں ذکر کیے جاتے ہیں. مشرکان اور دشمنان اسلام، مشرک لوگ قرآن سن کر دنگ رہ جاتے تھے. ارے کیا کلام ہے، کس کا کلام ہے، کیسا کلام. یہ سادہ سا کلام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. وہ لوگ اقرار کرتے تھے جو اسلام کے دشمن ہیں. اس میں اللہ نے ایک اثر، ایک کشش، مقناطیسی کشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. لہذا پابندی کے ساتھ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں اور قرآن کی تلاوت اس رمضان میں کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. بہت سے فوائد ہیں اس کے انشاءاللہ. آگے جو ہے تفسیر کے تعلق سے جتنی آیتیں ہیں، ایک دو آیت تفسیر جو ہے انشاءاللہ ہر دن بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.